الحمدللہ شعراء کرام نے، منقبت خوانوں نے آپ کے دلوں کے اندر وہ حرارت پیدا کر دی ہے کہ اب اس حرارت کو باقی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن جتنی اس ناچیز کے اندر جتنی بساطت ہوئی انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں آرائز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام کی خدمت میں اس اعتبار سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ واقعاً اتنے مدینہ سے دور افراد اور اپنے اصلی وطن پاکستان سے دور افراد یا ہندوستان سے دور افراد یہاں پر آ کر جب عزاداری سرکار سید الشہداء برپا کرتے ہیں، جب محافل مجالس اہل بیت علیہ السلام برپا کرتے ہیں، تو اس پرشکوہ انداز سے، پر رونق انداز سے برپا کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے خود اپنے اصلی وطن میں بھی ایسی محافل کم نظر آتی ہیں۔ اور واقعاً داد کے تحسین کے مستحق ہیں وہ افراد، وہ نوجوان ساتھی کے جو یہاں پر آ کر خدمات انجام دیتے ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ محفل سرکار سید الشہداء کو سجاتے ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں یہ جملہ عرض کروں گا، اور یہ جملہ مجھے تاریخ ہی سے نظر آتا ہے کہ مولا حسین تو اس کریم ذات کا نام ہے کہ اگر اس کریم دروازے پر پہنچ کر انسان کچھ نہ کرے، صرف یہ کہہ دے کہ مولا میں آپ کا ہوں، تو چاہے اس نے کوئی اور کام مولا کے لیے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مولا اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور نہ صرف اپنا بناتے ہیں بلکہ وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں جو جناب حر کو عطا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ مولا حسین جو جناب حر سے فرما رہے ہیں، اس جملے کو آپ تاریخ میں اس سے پہلے ایک اور مقام پر بھی دیکھیں گے۔ وہ کون سا موقع تھا جب نبی نے علی سے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو جو اعزاز نبی کی نگاہ میں علی کو حاصل ہے وہی اعزاز حسین کی نگاہ میں ان کے عزاداروں کو حاصل ہے۔ اور اس محفل کو سجانے کے بعد ہمارا اصلی ہدف اور اصلی مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف در و دیوار کو سجا لیا جائے، بلکہ جو ہستیاں ان محفلوں کے اندر تشریف لاتی ہیں وہ ہماری تشریف آوری کو، ہمارے اس حقیر سے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سحر انصاری صاحب نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، کہتے ہیں کہ ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، مجلس میں آتے وقت، یہ ان کے جملے ہیں، میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں، محفل میں آتے وقت یہ دل کو یقین تھا وہ بھی وہاں ہے جن کے لیے جا رہا ہوں میں۔ تو حقیقت میں یہ ہستیاں ہیں، حقیقت میں یہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی خاطر ہم یہاں پر آئے ہیں، جن کی خاطر یہ محفل سجائی گئی ہے، جن کی خاطر یہ چراغاں ہوا ہے۔ بس وہ ہستیاں ہمارے اس تشریف آوری کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ ہر سال اسی طریقے سے ان کی محافل، ان کی مجالس برپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ 3 شعبان کی رات ہے اور ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے، اور دونوں مناسبتیں مولا حسین سے ملتی ہیں، بلکہ تیسری ایک مناسبت تیسری شعبان کے حوالے ہی سے بنتی جو ہے وہ یہ ہے کہ 28 رجب سے جو مولا کا کارواں چلا تھا وہ مکہ معظمہ میں 3 شعبان کو داخل ہوا تھا۔ تو مولا حسین کی اس حوالے سے 3 مناسبتیں 3 شعبان کے عدد سے آپ کے ذہنوں میں رہیں گی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آج وہ قرآن اترا ہے کہ جس کے واسطے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، راسخون فی العلم ہے، آج وہ قرآن اترا ہے کہ جس کے واسطے رحل ہے دوش پیمبر کربلا جزدان ہے۔ تو آج اس ہستی کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کے لیے بستر بنتے ہیں تو پیغمبر کے شانے بنتے ہیں، جن کے لیے بستر بنتے ہیں تو علی مرتضیٰ کا سینہ بنتا ہے۔ اور وہ حسین جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہے جو سورہ رحمان کی آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان،
اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا، ورنہ جہاں برابری ہو جاتی ہے وہاں بغاوت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ لیکن یہ دو سمندر، دو دریا ایسے ہیں کہ دونوں عمیق ہیں، دونوں گہرے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر میں نے ترجمہ لفظی کر دیا ہے اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا تُكَذِّبَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو تم دونوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کا ذہن شاید پہنچ گیا، اور میں آپ کے ذہن کو تفسیر کی تائید بھی دوں گا کہ ویسے ظاہری معنی یہ ہے کہ جنوں انس تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن اس کا مخفی معنی یہ ہے کہ اولی اور دومی تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آگے لفظ یہ ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یا لؤلؤ ہوتا ہے یا وہ مرجان ہوتا ہے، یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے یا سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ اور جب اس کی تفسیر میں ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے، ائمہ اصحاب السلام نے بیان کیا کہ وہ جو دو سمندر جو عمیق ترین سمندر ہیں اور آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، وہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا، اور جو ان کے درمیان فاصلہ ہے اور برزخ ہے وہ خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر جب یہ دونوں سمندر ملتے ہیں تو جو ان سے چیز خارج ہوتی ہے وہ حسن مشتبہ ہے اور سرکار سید الشہداء۔ تو سرکار سید الشہداء وہ ہیں کہ جن کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے آیہ تطہیر میں سرکار سید الشہداء، آیہ مباہلہ میں سرکار سید الشہداء، آیہ مودت میں سرکار سید الشہداء، سورہ دہر میں سرکار سید الشہداء، سورہ کوثر میں سرکار سید الشہداء۔ بہت آسانی سے آپ سنتے جا رہے ہیں اور میں لفظوں کے اندر آپ کی خدمت میں اشارتاً قرآن کریم کی آیتیں بیان کرتا جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو ایک آیہ کریمہ کی اہمیت جاننا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آیت نازل کروانے کے لیے کسی نے حالت رکوع میں 40 مرتبہ زکوٰۃ دی تھی۔ ایک آیت کی قیمت یہ ہے کہ اگر اپنی شان میں نازل کروانا ہو تو علی مرتضیٰ کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی کہ 40 مرتبہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، فقیر کو تیار کیا، جب میں رکوع میں جاؤں تو میری انگوٹھی لے لینا۔ اس کے بارے میں کیا خوب کہا کسی نے کہ ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ نہ ایسی نماز کو خدا قبول کرتا ہے، نہ ایسی زکوٰۃ کو خدا قبول کرتا ہے۔ جو دل سے نماز پڑھی جائے، جو دل سے زکوٰۃ ادا کی جائے، پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سرکار سید الشہداء وہ ہیں کہ کتنی ہی آیتوں کے اندر پنجتن پاک کے ساتھ شامل ہیں، آیہ تطہیر ہو، آیہ مباہلہ ہو، آیہ مودت ہو، آیہ خمس ہو، سورہ دہر ہو، سورہ کوثر ہو، اور یہ کتنے برس کے بچے ہیں۔ محسوس کیجئے گا سن 4 ہجری کو مولا حسین کی ولادت ہو رہی ہے، سن 4 ہجری کو، اور پیغمبر اکرم کی رحلت ہو رہی ہے سن 11 ہجری کو۔ 4 ہجری سے 11 ہجری تک کا فاصلہ کتنا کم فاصلہ ہے، اور اسی فاصلے کے درمیان ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آیہ کریمہ جو مولا حسین کی شان میں نازل ہو رہی ہے یہ گویا 6 اور 7 برس کے بچوں کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ انہیں طہارت کی سند دی گئی، ان سے محبت کرنا واجب قرار دیا گیا،
اور جب یتیم مسکین اور اسیر آتے ہیں تو یہ بچے ہیں جو اپنا کھانا یتیم مسکین اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں. اور پھر قرآن کریم نے کہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ فقیروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہے. تو جب اللہ کی محبت میں کچھ دیا جاتا ہے تو پھر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر آیتیں لینے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو پھر آیتیں نازل نہیں ہوتی. پھر کیا نازل ہوتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا عاش کہاں ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ آباد، جہاں میں ہے یہی چرچا. اور واقعاً یہ حقیقت ہے. کہاں مدینہ کے رہنے والے، کہاں کربلا میں بسنے والے، اور پوری دنیا میں ان کا جشن منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی عزاداریاں کی جاتی ہے. لوگ تو ابھی صرف 40 کے جلوس کو دیکھ کر حیران ہیں، پوری دنیا کی عزاداری کو شمار کرنے لگے تو حیران ہو جائیں گے کہ حسین کے نام پر دنیا کتنا قربان کرتی ہے. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ آباد، ذرے ذرے پہ ہے لکھا حسین زندہ آباد. اب اس سے بڑھ کر شکست کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ آباد. اب اس سے بڑھ کر شکست کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جو صرف اختصاص رکھتی ہے مولا حسین کے ساتھ، ورنہ کچھ آیتوں کے اندر تو پنجتن پاک بھی شریک ہیں، کچھ آیتوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام شریک ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اختصاص رکھتی ہیں مولا حسین کے ساتھ. وہ کون سی آیت ہے؟ چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ والفجر فی فرائضکم ونوافلکم فإنہا سورۃ الحسین ابن علی. فرماتے ہیں کہ اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرو، کیونکہ سورہ والفجر سورہ حسین ہے. پورے قرآن کو دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں کسی اور نام سے سورہ ملے یا نہ ملے، ایک سورہ محمد ملے گا، ایک سورہ حسین ملے گا. اگر پیغمبر کے نام کا سورہ ہے تو دوسرا سورہ حسین کے نام کا موجود ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اور پھر آگے معاملہ یہ ہے، ایک حدیث کا اور جملہ میں آپ کی خدمت بیان کروں، لیکن سورہ والفجر کی بات کو میں مکمل کروں. چھٹے سرکار سے معلوم کیا گیا کہ کیوں کہا جاتا ہے سورہ والفجر کو سورہ حسین، تو بیان فرمایا کیونکہ جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو ان جملوں پر ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو. یہی ہے بات. دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. دیکھیں اب میں مرحلے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں اور ایک نتیجے تک پہنچا رہا ہوں. دنیا میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جو کہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اور شاید کہنے والے بھی ہوں، لیکن جب آسائش ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تب تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. لیکن جہاں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا. تو جو مشکلات پر بھی کہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اسے حسین کہتے ہیں. جو مشکلات پر بھی کہے، جو اپنے بیٹے کو کٹوا کر یہ کہے، جو اپنے گھرانے کو لٹا کر کہے، اسے کہتے ہیں حسین جو اللہ کی رضا پر راضی. اور شاید دنیا میں آپ کو کوئی ایسا نظر آ جائے جو کہے کہ میں ہر حال میں اللہ پر راضی ہوں،
میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. شاید آپ کو یہ کوئی کہنے والا نظر آ جائے، لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا جس سے اللہ بھی راضی ہو. کیونکہ یہ دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں. یہ ہو گئے دو مرحلے، راضیت مرضیہ، میں اللہ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی. ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، اور اس تیسرے مرحلے میں سوائے اہل بیت اطہار السلام کے کوئی اور شریک نہیں. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ اسی حدیث کے بعد نظر آتا ہے، حسین منی وانا من حسین. یہ حدیث وہ ہے جو صحیح ترمذی میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے، حسین منی وانا منہ. یہ ذہن نشین رہے. اور اس کے بعد اہل سنت سے یہ کبھی بھی کسی موقع پر گفتگو کرنے کا موقع ملے تو اس طریقے سے پیش کیجیے گا، حسین منی وانا منہ، صحیح بخاری کے الفاظ. لیکن دونوں مقامات پر آگے جملہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا. اب توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ حسین اللہ سے محبت کرے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ حسین سے محبت کرے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرنے لگے. اس مرحلے میں کوئی اور شامل نہیں ہے سوائے پنجتن پاک کے. اور اگر آپ کی بیدار سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو میں چوتھا مرحلہ بھی پیش کروں. اب چوتھا مرحلہ کون سا بچ گیا؟ کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. اب چوتھا کون سا مرحلہ ہے؟ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس کا انجام واضح ہے کہ خدا کو غضبناک کیا. تو چوتھا مرحلہ کیا ہوا؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پنجتن پاک اللہ سے راضی، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان سے، جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض رکھے. ان کی محبت اللہ کی محبت، اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے اللہ ان سے بغض رکھنے والا ہے. اب سمجھ میں آیا جو روزانہ نمازی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارہ ان کا راستہ دینا کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہے. پنجتن پاک وہ ہیں کہ جن سے خدا غضبناک نہیں ہوا ہے، اور وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے ان سے خدا محبت کرے. تو ہمیں ان کا راستہ دینا جن سے تو غضبناک نہیں ہوا ہے. جن سے تو غضبناک ہوا ہے وہ دوسروں کا راستہ ہے. ہمارا راستہ یہ ہے کہ جن سے تو غضبناک نہیں ہوا، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اور اہل بیت اطہار السلام پر کثرت کے ساتھ نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تاریخ میں اس کی بہت سارے شواہد ملتے ہیں.